آپ دوسروں دے بولے حدیث مبارکہ ہے ایک کھجور دی گنجائش ہے یا ایک پانی دے گلاس دی گنجائش ہے وہ تسا خود ختم پڑھ کے خود ختم تو ہٹ کے قرآن پاک پڑھ کے دعا مانگ کے کسی نو دین دی بجائے خود بھی کھا سکتے ہو کہ اجر ثواب اللہ تعالیٰ انہوں نے عطا کرے گا۔ برادری رشتہ دار کٹ کرنا مطلب کی ہے؟ اصل سود تے قرضہ لے کے ادھار لے کے بڑیاں بڑیاں دیگاں تے پارٹیاں تے دعوتاں کر کے چٹے کاٹن دے لٹھے دے سوٹ پا کے لینڈ کروزاں تے سجا کے اساں کے بابے دے سالے ثواب دے یہ سالے ثواب نہیں ہے، ایک اساں خان بنایا، یہ ضرورت اساں بنائی ہے۔ یہ سالے ثواب تھوڑا بھی ہے لیکن اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، محبوب کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ برادری کے آکھے جی برادری کچھ نہیں آکھ دی، برادری ناکی لمبی ہے، رشتہ دار ناکی لمبے لے کیا ہویا یار اتنی پہلی اتنے مربع جائیداد جب میں ختم ہی نہیں آپ چھوڑے کیا پتہ ہے؟ احسان ثواب میں پہلے جس احسان ثواب او کرو اس بڑی محفل کی بجائے 2 4 5 افراد بیٹھ کے گھر کے افراد بیٹھ کے احسان ثواب کرو، وہی پیسے کسی غریب یتیم مستحق ان کے گھر جا کے راشن پا دو، وہ جننے دن کھاوے گا پتہ نہیں کتنا پورا برادری ہوگا۔ وہ بیلی رشتہ دار کھا کے نہ تیلی مار کے سواد نہیں آئے یار، کو گوشت کٹا نے پکا چھوڑ دیتے سواد آ جاتا ہے، برائلر پکا برائلر تک کیا بنے تیلی مار کے اندر مرچہ تھوڑی اندر بات گھات دیا نہیں یار دوسرا بولا نہیں یار جو ہے لون بہت ہو گیا ایک وہ پتہ نہیں اس غریب نے کس حال دے اندر وہ محفل سجائی ہے۔ ایک میں تسا دے واسطے ایک مسئلہ کر لگا اپنے واسطے بھی تسا دے واسطے بھی، آدمی صاحب حیثیت ہے، شریعت کا مسئلہ میرا نہیں ہے، کسی نے اعتبار نہ ہو تو میرے کو دیکھ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے، میں دس رہا صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے اور صاحب نصاب ہے، میت والے گھروں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اگلی بعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت والے گھروں وہ کھانا کھاندا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل دے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، پھر دوسری دفعہ کھاندا تو پھر اس نے نقطہ لگا دیتا ہے، پھر تیسری دفعہ کھاندا تو پھر اس کا حتیٰ کہ اس میت والے گھروں یا لوگوں کا حق کھاندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کو توبہ کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اگر کسی دے علم دے اندر ہے میں نو تساں دے نال کوئی دشمنی نہیں ہے، میں جس ذمہ داری تے ہاں نا اس ذمہ داری دا ثبوت ہے، حق نو بیان کرنا ہے۔ آج ایسا پیران بگاڑا ہے، میں بھی کسی کا مرید ہاں، میرے ماں باپ بھی ایسا کسی کے مرید نے، ایسا خود پیران بگاڑ چھوڑے ہے، صرف ہاتھ چمن کی حد تک تے نظرانے کی حد تک بس ایسا نام دلال بولے تے پیر طریقت رہبر شریعت، نہ اس میں گھر جان دا پتہ ہوتا ہے نہ اس میں مسجد میں جان دا پتہ ہوتا ہے۔ پیر کے چیزیں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ گل وچ ایک گل رہ گئی کہ پھر چلے گئے۔ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ عرصہ بستان کے علاقے کے بادشاہ صاحب، بستان ایک علاقہ ہے ملک شام تو کے آپ اس علاقے کے بادشاہ صاحب ایک رات اپنے محل کے اندر سوئے نے، محل دے اوپر کسی دے چلن دی آواز آئی ہے، خادم نوکر نے بلایا پوچھا کہ اس کو پوچھ کون کی چیزیں، اس نے باہر نکلیا کہ آواز آئی کہ میں ایک اجنبی مسافر ہاں
میرا اٹھ گم ہو گیا ہے تو میں بادشاہ دے محل تے تلاش کر رہا ہوں۔ حیران پریشان اس نے کہا کہ رات دی تاریکی اجنبی مسافر ہے تے بادشاہ دے محل تے اٹھ تے محل تے چڑھتا ہی نہیں ہے گا تے تو کیا آخدا پہ؟ اس نے آگیا کہ سائیں میرا اٹھ گم ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کرتا کہتے جی انہوں نے کہ مطلب کیے آواز آئی با یزید اگر اٹھ محل تے نہیں مل سکتا تے نرم بسیاں تے رب بھی نہیں ملتا، نرم بسیاں تے رب بھی نہیں ملتا۔ بات سے چھوڑی وہ جملہ دل پہ لگ گیا، چھوڑی بات سے جنگلہ سے نکل گئے۔ 10-12 سال دا عرصہ ماں دے کول دور رہ جنگلاں دے اندر گزار بالکل مخلوق الحال ہو گئے۔ ایک دن دل دے خیال آیا کہ میں ذرا جاواں تے صحیح اپنے گھر کی خبر لواں کہ میری ماں دا کیا حال ہے۔ 10 سال ہو گئے میں جنگلاں کے اندر مدت ہو گئی نکلے، رات دی تاریکی ہے، تہجد دا وقت ہے کہ گھر دے وچ آئے نے آ کے دیکھیا کہ گھر دے وچ پانی چلدا پیا، گھر دے پانی چلدا پیا، پانی باہر آندا پیا تے سمجھ گئے کہ میری ماں جاگ گئی۔ یہ با یزید دی ماں سی نا، اسا تساں دی ماں تے نہیں سی نا، با یزید دی ماں سی نا، دروازے تے دستک دیتی، ماں ہی ہوندی ہے۔ 10 سال بعد دروازے تے دستک دیتی کہ ماں نے فرمایا با یزید 1 منٹ کھلو جا میں آگے کھول لیا۔ ماں سی نا وہ روح دا رشتہ سی۔ 10 سال ہو گئے یا 12 سال کم ہو گئے، کتنی دیر بھی ہوگی، اتنی مدت کے بعد آ کے دروازے تے دستک دیتی تو ماں نے پہچان لی، سیان لی کہ میرا پتر با یزید ہے۔ جس وقت دستک ماں نے دروازہ کھولیا دیش کی حالت دیکھی کہ ماں دی مانتا کپ گئی، اللہ دی بارگاہ کے ہاتھ اٹھائے، مالک میں تینوں با یزید اینتا تا نہیں دیتا سی، تو میرے با یزید تے راضی نہیں ہویا، میں با یزید دی ماں تیری بارگاہ کے ہاتھ اٹھاؤنیا، سونیا میرے با یزید تے تو راضی ہو جا۔ وہ 10 سال کی مدت ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ماں نے راضی ہو کے ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے نے، اللہ کریم نے با یزید نو کائنات اندر بلائی دا تاج عطا فرمایا۔ یہ ماں دی تو دعا ہے کہ ماں دعائی تو بیٹی درنے اما چپ کر لے، کھلو جا ٹھہر جا، کیا ہویا کل لے ویسا پرسوں لے ویسا، ٹھہر جا کوئی نہیں ہو جائے، مر نہیں جاتی پہ کھلو جا دو دیاڑی نہ بھائی نہ۔ اگر ولایت لینی، ولایت مقام ولایت لینی تو ماں باپ کی خدمت کر، تیرے ماں باپ تیرے راضی ہو گئے سن، بغیر چلے دے، بغیر کسی مطلب دے، بغیر عبادت و ریاضت دے، اللہ تعالیٰ تیرے ولایت کا درجہ عطا فرمائے۔ ماں باپ کا یہ مقام ہے، اصلا تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے کیوں فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے فرمایا میری بندگی تو بعد، میری عبادت تو بعد سب پہلا میرا کام ہے وہ ماں باپ کی خدمت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ کہ یا رسول اللہ میں جہاد واسطے جانا چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ حیات میں، عرض کی حیات میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جا ان کی خدمت کر کے ہی تیرا جہاد ہے۔ دولت واسطے، پیسے واسطے، جائیداد واسطے، محل مکان کے واسطے بعد میں ملک سفر کر جاتا ہے تو پھر اسی دوران ماں بھی ٹور جاتی ہے، پیو بھی ٹور جاتا ہے، اس دولت کو کیا کرنا ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہے، باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اے بھائی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اے بات تلنا ساتھے چاہیے دا کوئی پیدا نہیں، یہ زندگی جیسے تیرے ماں باپ تیرے کو راضی نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ ایک طرف نماز فرض ہے، ایک طرف والدین نماز ہے،
پہلے والدین کی خدمت کر بعد کی نماز پڑھ. اللہ کریم کا حکم ہے. اس تو مراد یہ نہیں ہے کہ فرض نماز چھوڑ دے. سوال دے جس فوراً شیطان نے ذہن میں چلے اندر فرض نماز نہ. فرض نماز فرض ہے, نفل دی پھر اجازت نہیں ہے. اے تسبیحاں دی اجازت نہیں ہے. اے تینوں تسبیحاں دی اجازت نہیں ہے, نفلاں دی اجازت نہیں ہے تینوں. پھر ماں باپ کی خدمت کر. ماں باپ کو بندہ خدا قسم والی گل ہے. میں آج تساں دے سامنے بیٹھا کہ میرے ماں باپ دی دعا مانے, نہ میرے کو روزے نے, نہ میرے کو نمازاں نے, نہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہے. میرے ماں باپ دی اللہ نے میرے توفیق دی تھی, میں ماں باپ کی خدمت کرنا, اللہ تعالیٰ نے میرے اجر منصب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, لجپال کی آمد. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, آستانہ عالیہ چین پور شریف. اسا تساں دنیا تو رخصت ہو جانا ہے, چلے جانا ہے. اج ماں باپ دا شکوہ ہے کہ اساں دی اولاد نیک نہیں ہے, آنکھاں نہیں مندی, کہنا نہیں مندی. ان دی وجہ کی ہے؟ اے درخت لگا ہے نا باہر فصلاں نے, گندم دی بیجائی دا موسم گزر گیا, گندم دی بیجائی ہو گئی. اساں اس کے اندر ہل بھی چلائے نے, اس کی گوڈی بھی کی ہے, پانی بھی لگایا ہے, اس میں کھاد بھی, اور بہترین اعلیٰ قسم کا اس کے اندر بی پائے. ذرا غور کرو, قرآن پاک تیسرا پارہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ کریم نے ایک مثال کی, ایک کھیت دی, ایک فصل دی مثال دی کہ تساں ایک دانہ اس کے اندر داخل کرتے ہو, کھیت کے اندر ایک دانہ پاندے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو ایک ڈالی پیدا کرتا ہے, ڈالی کے اوپر 7 شگوفے پیدا کرتا ہے, ہر شگوف سے اوپر اللہ تعالیٰ 7 دانے پیدا کرتا ہے, اور 7 دانوں کو اللہ تعالیٰ 700 دانہ پیدا کرتا ہے. حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. سبحان اللہ, مئۃ ہزاراں دے حساب نال ایک من 40 کلو یا 50 کلو اسا ایک کلے دے وچ ایک ایکڑ دے وچ بی پانے تے کتنے من اسا کاشت کرنے ہیں؟ 40 من, 50 من, 60 من, 70 من. جنی محنت کرے زمین جنی اچھی ہوئے گی تے کتنے 80 من, 90 من بھی لوگ آج کاشت کر رہے ہیں. وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ بی چنگا پایا. کیا پایا؟ بی چنگا پایا, کھاد چنگی پائی ہے, سپرے چنگا کیتا ہے, ٹائم نال پانی لایا, تو پھر وہ فصل تیار ہوگی. یہ بھی تیری گھر فصل ہے. انہوں حلال روزی کھلائیں گا, سچ دا بی پائیں گا, ایمان دی دیانتداری دا سپرے کرے گا, نیکی دی انہاں نوں گوڈی کرے گا, بھلائی دی تربیت کرے گا, پھر انہاں دے وچوں ولی پیدا ہوگا. ولایت کسی کی وراثت نہیں ہے, ولایت کسی کی وراثت نہیں ہے. یہ تسا غور کرو. ماں باپ دا ادب کرنے والا, ماں باپ دی خدمت کرنے والا, جس اولاد کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں, میرا ایمان ہے, میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, اللہ کریم اس نو بخشش عطا فرماتا. آج دی تاریخ 3 تاریخ ہے, اور آج سرزمین لاہور پہ بہت بڑا اثر ہے اجتماع ہے. امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر, سبحان اللہ, امیر عظیمت. اللہ, میرے کو وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو میں اپنے شیخ, اپنے استاد, اپنے مربی کی بارگاہ میں پیش کروں. جس نے کائنات روئے زمین علامہ خالد حسین رضوی کے نام پر لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک
لبیک یا تاجدار ختم نبوت 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 یہ کی ہویا ہے اسا تساں نو کی ہویا ہے 21 نومبر نو پوری دنیا دے لوگ آئے نے سبحان اللہ سائنسدان بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ آئے کتنے انہوں نے بلایا کتنے یہ تو سر تے نظر آندے نے تصویراں دے وچ پتہ تے چلدا ہے کہ کوٹ عبد المالک تو لے کر ٹھوکر نیاز بیگ تک ریلوے اسٹیشن تو لے کے مغل پورے پل تک سارے روڈ بند نے تے انی مخلوق کے خدا کی خدائی چلو یہ تو پتہ ہے اللہ دے بندے اے تے اللہ دے بندے نے مخلوق کے خدا ہے کوئی موٹر سائیکل تے ہے کوئی کار تے ہے کوئی ہیلی کاپٹر تے ہے کوئی گڈی تے ہے کوئی جہاز تے ہے کوئی پیدل ہے کوئی سائیکل تے ہے کوئی کیویں ہے کہ جڑے رب نے فرشتے کھالے چھوڑے ہیں انہاں دی بھی کوئی گنتی ہے دشمن آخدے پہ 1 کروڑ 75 لاکھ لوگ نے دشمن آخدے پہ آسٹریلیا دی ایک ادارہ ہے انہیں ایک زاویہ کڈیا ہے 1 فٹ چوڑا 1 فٹ لمبا اینے کلومیٹر پونے 2 کلومیٹر دا وایا بندا مینار پاکستان دا باہر مینار پاکستان کے باہر جڑا بائی پار فٹ ہے فلائی اوور اس کا حساب لا کے کہ 1 فٹ تے 1 بندہ لا کے اینے جگہ دے تو کہندے نے 1 کروڑ تے 75 لاکھ بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے جڑے گلیاں دے اندر نے جڑے بازاراں دے اندر نے جڑے رستیاں دے اندر چوکاں دے اندر رکے ہوئے نے جنہاں نوں اگے کوئی رستہ نہیں مل رہا وہ دنیا والوں اللہ نے دس چھوڑیا ہے سانو سارے دلاں دے اندر اس چیز نو نقش کر دیتا جڑا میرا محمد دا غلام ہوئے میں اودے نال کلندر لاہوری نے آپ چھوڑیا ہے جواد شکوہ آخری شعر بڑا مشہور زمانہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے یہ سرکار دی غلامی دا یہ دنیا تے اجر ہے یہ دنیا تے صلہ ہے آج دشمن کہندے نے کہ ہویا ہے کوئی کسی نے یہ نہیں کیا کہ میں نو پیسے جو میں گڈی تو کرایا دو کچھ بھی نہیں کسی نے تے اساں لوگ مثال اسی گھر کے اندر تھی کہ بھائی تنویر دی والدہ فوت ہوئی دوست احباب عزیز و اقارب دور دراز تو آئے نے کہ کس بنا پہ آئے نے اس بنا پہ آئے نے کہ مائی مرحومہ کا جنازہ پڑھیے تو ان کے واسطے بخشش دی دعا کریے کہ کریے دعا کریے انہوں نے کیا اپنے امام صاحب بزرگ انہوں نے بلایا کہ جنازہ پڑھا کیوں بھی یہ امام مسجد نے کہ دعا کریں گے اللہ دے نیک بندے نے 5 وقت اذان بھی دینے نماز پڑھنا اللہ انہاں دی دعا نو قبول کر لے گا چلدے 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 اج 40واں آ گیا تو میں گناہگار کو بلا کے کیا کیوں بلایا کہ میرے بزرگاں دی نسبت انہاں دا ایک نام ہے اساں تے پکیاں پکائیاں کھاندے پے محنت سائیاں کیتی ہے محنت سائیاں کیتی ہے سب کچھ نہیں کیتا اساں دے کول تے میرے بزرگ فرماندے ساڈے کول تے کھوتی نہیں اڑدی ہے کہ تے سب بندیاں کی موڑنا ہے سیدھی جی گل ہے سمجھن دی گل ہے ساڈے کول تے کوئی کتا نہیں مڑدا ہے گا جنہاں نے ہزاراں لوگاں نو کلمہ پڑھا کے سکھاں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے انہاں دا کی مقام میں نے کیوں بلایا کو بزرگاں دی نسبت نال کہ میں آواں گا کوئی چند گلاں کراں گا کہ میری ماں نو ثواب ہوئے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا یہی نظریہ ہے نا یہی ارادہ ہے نا کہ باب خادم حسین کے جنازے تک کی کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی نظریہ اپنے تے اپنے نے پرائے بھی دشمن بھی جڑے ایمان دے دشمن ختم نبوت بھی منکر وہ بھی گئے انہاں نے آکھیا بابے دا جنازہ پڑھ لو اے بخشی ہوئی روح نے اسی بخشی اے بخشی ہوئی روح نے تقریباً 48 گھنٹے بغیر کسی دوائی تو بغیر کسی سپرے تو بغیر کسی فریزر تو بغیر کسی برف تو دنیا دے اوتے آپ دا جسد مبارک ظاہری طور تے رہا
تو لوگوں نے دسیا زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہے۔ دس چھوڑے پھر بھی حالی بھی شک ہے، حالی بھی شک ہے کہ کوئی ایسا کہ کرسا نا کوئی کام ایک کی کام ہے تاجدار ختم نبوت اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں، اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ماں باپ کی عزت ہے، نبی دا صدقہ، کائنات اندر رزق ہے تے نبی دا صدقہ، کائنات خوش ہے تے نبی دا صدقہ، مسجد آباد نے تے نبی دا صدقہ، مدرسے آباد نے تے نبی دا صدقہ، گھراں دے اندر رونق ہے تے نبی دا صدقہ، اولاد ہے تے نبی دا، یہ صدقہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پیر سید ناصر حسین ناصر شاہ صاحب کچے تاندلے دے وہ ایک بڑی لمبی ایک ربائی لکھ دے سن، اس ربائی دا ایک بسرا نہ کئی جگہ تے پڑھے کہ دوستاں نوں کل وہ کہندے ہوندے سن صدقے نبی دے ساڈے بال پہ پل دے، بہت ہو گئے بڑی دیر ہو گئی، کچے تاندلے دے سن سید ناصر حسین ناصر شاہ آپ فرماندے صدقے نبی دے بال پہ ساڈے پل دے، ساڈے تے کوئی سونے ٹرک نہیں چل دے، ساڈے کول کوئی نہیں ہے۔ میرے باپ میرے والد گرامی علیہ رحمہ فرماندے تھے بیٹا گھر تم بھی کھا رہے ہو نا، کھانا گھر بھی کھا رہے ہو، روٹین دا کھانا کھا رہے ہو، یہ بھی نبی پاک دا صدقہ ہے، اوتے بھی نبی پاک دا میلاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اساں پڑھنے ہیں یہ بھی نبی پاک دا میلاد ہے، 5 وقت دی نماز پڑھنے یہ بھی نبی پاک دا میلاد ہے، یہ بھی میلاد ہے کہ میلاد مولود ہوئے تو مولود آقا دنیا کے تشریف لے آئے سب کچھ سانو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنہ تے کی کیتا احسان کیتا، کنہ تے کیتا کنہ تے کیتا مومنہ تے، تو مومنہ والے سارے کام ہیں اساں دے میں پہلے میں باقی اساں دے کام مومنہ والے ہیں وہ ایسا ایک دوسرے نے مثال دینے ہے نا کوئی کدے بیلی یار ڈنگیا جائے ایسا اپنے شکل مومنہ تے کرتوت کافر یہ بھی آکنے ہے نا تے شکل تا ایسا دی ہے کہ ٹھیک ہے جکر ایسا ہے کام ایسا جانور انہاں تو بھیڑے کریے نسبت ویسی دے نال کہ میں گل کر کے تے اپنی گفتگو ختم کرنا کئی موضوع آئے نے کئی اگے بدل گئے نے تے حضرت سیدنا خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے لکھ دے نے تاریخ دانا نے لکھیا کہ آپ کوڑے کرکٹ دے ڈھیر کو ایک کپڑے پرانے اکٹھے کرتے ہوندے سن، اکٹھے کر کے انہوں نے دھونا، دھو کے صاف کر کے انہوں نے سلائی کر کے تے اپنا پیراہن اپنا لباس بنانا، ایک دن ایک کوڑے کرکٹ دے ڈھیر تے آپ وہ اکٹھے کر رہے ہیں تے دوسری طرف ایک کتا ہے تو وہ اپنے روٹی روزی دی تلاش وچ کتا کھاندا پیا تو جدوں بندے نوں ویکھدا ہے نا بندے نوں ایک فقر دا لفظ ہے جدوں بندے نوں ویکھدا ہے نا اودوں ڈردا ہے، جدوں بندے نوں ویکھدا اودوں ڈردا ہے تو بھونکدا ہے، تو کتا جدوں بھونکے نا اودوں شیطان انہوں نظر آتا ہے، تو وہ جدوں بھونکیا نا تے آپ نے فرمایا وہ کتیا کیوں تو اپنا رزق تلاش کر میں اپنا رزق تلاش کرنا، تو اپنا کام کر میں اپنا کرنا، تے نال فرمایا حضرت حرم بن حیان آپ دے جو قریب جنہ دی ملاقات ایک یا 2 یا 3 دفعہ آپ روایت کر دیں آپ لکھ دیں آپ نے فرمایا کتیا اے پاٹے پرانے دھوتے ہوئے کپڑے پا کے کہ میں پل صراط تو لنگ گیا تو میں تیرے تو چنگا، اگر پل صراط تو میں نہ لگ گیا تو تیرے تو میں بیٹھا۔ اللہ والے دی اے تعلیم ہے او ویسے کرنی یمن کے اندر تشریف فرمانے مصطفیٰ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیراہن مبارک کھول کے لمبے لمبے سال اندے نے صحابہ نے عرض کی سونے مدینے والے لجپالا ایک یہ معاملہ ہے، فرمایا وہ یمن دے وچ میرا ایک محبوب اویس نام دا ہے جو سال اندر اس سال اندر اللہ نے انہی کو خوشبو رکھی ہے میں مدینے کھڑا ہو کے اس کو محسوس کروں۔ آپ نو اے مقام کس مقام کے کیویں ملا؟ ماں دی خدمت کر،
کس بنا دے والدہ دی ماں دی خدمت کر کے تے پھر اگلی گل ایک ہور میں کرن لگا اسی ماں دا نام لینے ابے نو انجی بھول جائیدا میرے بھائی انہوں نے بھی کلام پڑھیا ہے اور جگہ تے بھی جا کے پڑھتے ہیں کئی شاعرہ نے لکھا ہے میں تو بہت گھٹ کوئی 1000 وچ ایک یا دو بندہ ہے جنہیں باپ دی شان وچ کو 2-4 شعر پڑھے نے نہیں تو ماں نو ہی سارے پڑھتے ہیں وہ ماں نو مقام بھی ملیا تے باپ دی وجہ تو ملیا ہے کہ نہیں باپ دا ذکر ہی کو نہیں کرتے ختم پیو دا ہوندا تے شان اسی ماں نہیں پڑھتے پے میں پہلے بھی عرض کر حدیث پاک دا حکم ہے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کو راضی کیتا انہوں نے اپنے رب کو راضی کیتا ہر جائز اور نیک کم دے وچ ہر جائز اور نیک کم دے اندر ماں باپ دا کہنا آقا مننا فرض ہے لازم ہے جڑا شریعت دے مخالف یا شریعت دے متضاد ہے پھر اس جگہ تے بھی خاموشی ہے نافرمانی نہیں ہے اتنے بولن دی اجازت بھی نہیں ہے اتنے بھی بولن دی اچھا جی خاموشی اختیار کر انہاں دے اگے بولنا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کے اندر اساں نوں ایک طرز زندگی عطا کیتا ہے کی عطا کیتا ہے دو مقام کی 2 آیات پڑھ کے میں اس دا تھوڑے سامنے مختصر خلاصہ کر کے گفتگو ختم کرنے 26واں پارہ دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے یاد کر اسا تیرے تے احسان کیتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا کہ جس وقت او ماں بہن تیرے ماں باپ پاک او حالت اندر او ملے نہیں تو پھر اس تے انہاں دے معاملہ ہویا حملته امه کرہا پھر او نطفہ تیرے باپ دی پشت وچوں تیری ماں دے رحم دے اندر لے آیا مقام آ گیا اللہ کریم نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہی رب ہے جڑا تہاڈی ماواں دے رحم دے اندر تہاڈی تصویراں بناتا ہے حملته امه کرہا پھر تیری ماں نے او 9 مہینے دی مدت تکلیف دے نال سردی گرمی دھوپ چھاں دنیا دے تانے مینے دکھ تکلیف سارا کچھ انہیں کی برداشت کیتا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا پھر اس نے 6 مہینے پیٹ دے اندر تے 2 سال بعد چھاتی دے نال لا کے تینوں اپنے چھاتی دے وچوں دودھ پلایا 30 شہرا 3 مہینے 3 مہینے تو مراد کہ 3 مہینے بچہ بالکل لوتھڑا خون پانی ہوتا ہے 4تھے مہینے ان کے اندر روح پیدا اللہ کریم کی قدرت نال ہوتی ہے 4تھے مہینے تو لے کے 9ویں مہینے تک کم و بیش دن اگے پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ 30 شہرا 3 مہینے 6 مہینے ماں دے پیٹ دے اندر اور 2 سال بعد یہ کتنے مہینے ہو گئے 2.5 سال 12 مہینے دے کنے مہینے دے 1 سال ہوتا ہے 12 دا تو 2 سال کنے ہو گئے 24 تے 6 مہینے ماں دے پیٹ دے اندر کنے ہو گئے 30 مہینے 30 عربی دا لفظ ہے 30 مہینے 30 تینوں کہندے 30 مہینے تیری ماں نے تیری خدمت کی تھی تینوں پالیا تینوں پوسیا تیری ہر سردی گرمی دھوپ چھاں دا تو میں وڈیریاں دے کول اپنی دادی دے کول سنیا کہ جدو بچہ پیدا ہوندا ہے نا ان دے سمجھن تو لے ان دے بچپن تو لے پیدا ہون تو لے کے ان دے سمجھن تک میری ماں دادی کہندی تے ادھا جڑا گند ہے نا ماں اپنے پتر دا کھاندی اور ایک شیطان دا ایک فطری تقاضا ہے ادھر ماں روٹی کھاندی تو ادھر بچہ پیشاب کر دیندا ہے اکثر یہ ہوتا ہے بالکل جی تو ماں روٹی چھاڑ دیندی انہاں ہتھاں دے نال بچے نوں صاف کردی وہ ہاتھ دھوتے نے نہیں دھوتے انہاں نال پھر روٹی کھاؤں لگے اے حکمت ہے اے ماں تیرے نال اے کردی پئی ہے اس نے نہیں دیکھیا کہ سردی ہے گرمی آپ گلی تھاں تو ہو جاندی تیرے سکی تھاں تے پیندی اج سردی دا پو دا مہینہ ہے کہ تو ان ابا چپ کر دے اما چپ کر بے چپ کر لیا دے سا دوائی بردی نہیں پی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 30 شہرا 3 مہینے دودھ ہے پھر اللہ نے فرمایا وہ دودھ کی طاقت کی ہے
وہ ماں نے 3 مہینے کے دودھ پلایا ہے حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ اللہ نے فرمایا انہیں 3 مہینے دودھ پلایا اللہ نے اس دودھ کی طاقت 40 سال کی عمر تک رکھ دی تیری زندگی کے اندر 40 سال تک وہ ماں دے دودھ کی طاقت ہے تے جڑی ماں دودھ پیوندی نہیں ہے تے پھر آندی اولاد نیک نہیں ہے دونوں گھر برابر دے شریک بہتر یہ فرمایا دوسری سائٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ نے فرمایا میری بندگی تو بعد سب تو پہلا کام کیا کرنا ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ احدهما او کلاهما کبار کہندے نے بڑھاپے نو وڈیری عمر جدوں وڈیری عمر دے دونوں یا دونوں دے وچوں ایک احدهما ایک او کلاهما یا دونوں تھاڈے کول موجود نے تو پھر کیا کرنا ہے احدهما او کلاهما فلا تقل لهما تو جدوں انہاں دے نال گل کرنی ہے نا گفتگو کرنی ہے وڈیری عمر سیانہ عمر ہو جاتا بابا صدی رکھ دو پتر ہو رہا آدھی ہو رہا بلانے ہو رہا تو بندہ تنگ آ جاتا کہ بابا ہر ویلے صدی رکھتا ہے اللہ کریم نے فرمایا دسیا ہے رب دا قانون ہے میرا تساں دا نہیں ہے رب دا قانون ہے فلا تقل لهما اف اللہ تے ماں دے سامنے اف کوئی ہائے یہ بھی نہیں کرتا یہ اللہ نے فرمایا کنڈا لگتا ہے کوئی تکلیف اف ہائے اے بھی نہیں کرنی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ایک اپنا شکوہ نہیں کرنا میں بھوکا مر گیا میری لڑی ہو گئی ہے میرے پلے کوئی بچہ نہیں نا نہیں کرنا شکوہ نہیں کرنا راز رب دے نال ہے تسلی اپنے دل نوں دینی ہے جدوں تیرا رب ماں پیو راضی تو تیرا رب بھی راضی اللہ نے تیرے امتحان وہی وقت یاد کر تبادلہ ہو گیا کہ تو کمزور سے تیرے ماں باپ نے تیرے طاقت دی اج تیرے ماں باپ بظاہر کمزور نے تے پھر ہن تینوں حکم ہے کہ تو جنت دا راہ سیدھا کرنا کہ انہاں دی خدمت کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا لفظ کریم کیا اللہ کریم نے فرمایا اللہ کریم ہے رسول کریم قرآن کریم اور چوتھا فرمایا تیرے ماں باپ بھی کریم تے ماں باپ دے نال انج گل کرنی ہے کہ انہاں نوں کوئی تکلیف نہ ہوئے گالاں نہیں کڈدیاں دھکے نہیں دینے گربان تو پھاڑ کے گھروں باہر نہیں کڈنا جدو تیرے کول موجود نے دو یا دونوں دے وچوں ایک تے انہاں دے سامنے اکھاں بچھا کے ماں جی حکم ہو گئے بیوی دا حکم نہیں بیوی دا اپنا حق ہے بیوی دی اپنی ذمہ داری ہے جو ماں باپ کی ذمہ داری ہو بیوی دی ذمہ داری نہیں تے او ماں باپ نوں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کریم انداز نال محبت نال شفقت نال پوری کائنات میں جتنی بھی محبت ہے ساری محبت اکٹھی کر کے ماں باپ دے حاضر ہو جانا ہے اما جی حکم ہوئے میں غلام حاضر ہاں ابا جی حکم ہوئے میں حاضر ہاں سردی کیے گرمی کیے اسا اپنے اولاد دے واسطے ذرا غور تے کریے نا 12 گھنٹے دی 14 گھنٹے دی اسا ڈیوٹی کرنے تے کس کے واسطے کرنے ہیں اس اولاد دے واسطے کرنے ہیں جن دے بارے پتہ نہیں ہے تے جن دے بارے پتہ ہے اسا انہوں بھول جاتے ہیں جنہاں نے ساڈے واسطے محنت کی اللہ کریم نے فرمایا پھر اس کو فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمت پھر جب تینوں موقع ملے اللہ نے فرمایا اے اپنا دامن ہاتھ نہیں کیا اے اپنا دامن جھولی اس طرح جھولی بلا ہاتھ چوک اس طرح دعا مانگنے لگے نا ہاتھ چوک لیا کرو این جیسے ان کو لکا کر رکھنا نبی پاک علیہ السلام دعا فرماندے سے آپ دیا ہے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی ہے اس طرح اللہ نے پسند ہے ایسے کوئی ان ہاتھ چوک لے انہوں نے لے ان بیماری کوئی ہوگی کوئی تکلیف چھوٹ کوئی نہ
یہ اللہ دے نبی دا سنت طریقہ ہے. ہاتھ پھیلا کے اس طرح ہاتھ جوڑ کے پھر ہاتھ پھیلا کے اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنا دامن پھیلا کے چادر ہے تو چادر پھیلا کے لوکاں نوں وکھاؤن واسطے نہیں سبحان اللہ لوکاں نوں وکھاؤن واسطے نہیں سونے دی رضا دے واسطے. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے پھر مثال کے دی دیتی ہے پھر غور کرنا ہے. تو پہلے بھی سنے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ میرے ماں پیو تے انج رحم کر جویں نکے ہوندے میرے ماں پیو نے میرے تے رحم کیا. اسے دوسرے دی کوئی دوسری تیسری کوئی مثال نہیں ہے, وہ گھر دی مثال ہی ہے. اللہ دی بارگاہ میں دعا کرنی یا اللہ میرے ماں باپ تے انج رحم کر انج رحم کر انج رحم کر جویں انہاں نے میرے نکے ہوندے میرے تے رحم کیتا. میری گرمی دا میرے سردی دا میرے دھوپ دا میری چھاں دا انہاں نے لحاظ کیتا انہاں نے خیال کیتا. یا اللہ انج میرے تے رحم کر میرے ماں باپ تے انج کر. جدو بندہ اپنے ماں باپ دے واسطے دعا کرے گا تو پھر کی رب اون دے رحم نہیں کرے گا. کائنات دے اندر کائنات دے نظام نو انسانیت دے نظام نو ودھان واسطے بڑھاؤن واسطے اللہ تعالی نے ماں باپ دا رشتہ قائم کیتا ہے. دو فریق مرد اور عورت انہاں دے ملاپ دے نال یہ مخلوق تے بن رہی ہے. ایسے ہی اللہ کریم نے فرمایا اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم رب ارحمہما کما ربا. اللہ نے فرمایا میں بھی رب ہاں تے تھوڑا ماں پیو بھی تھوڑے واسطے رب. میں بھی تھوڑا رب ہاں کما ربا جویں تھوڑے ماں باپ نے تھانوں پالے. اللہ دی بارگاہ جو تسی دعا کر دے اللہ نہیں جانتا ہے کہ ماں پیو کیویں پالدا ہے. اللہ نے دسیا ہے کہ میں ان دے تو بھی ود کے اپنے بندے نال محبت کردا. سامنے کو موقع ہے جس دی بھی مائی جس دا بھی وڈیرا باپ گھر دے اندر اس دے کول موجود ہے انہاں نوں راضی کر لے. 5 وقت کی نماز فرض پڑھ کے اس تو بعد سب تو پہلا کم ماں باپ کی خدمت کرنا. یہ ناشتہ نہیں کیتا اپنے ناشتے لے اماں دے کول ابا دے کول دودھ گرم لیا کے چائے پتی لیا کے رس بسکٹ لیا کے انہاں دے اگے رکھے. بندہ خدا قسم والی گل ہے ماں ایک دن راضی ہوگی تیری ساری زندگی دی کامیابی مل گئی. حضرت سلطان العاصم سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے تے کی لینا چلے وڑ کے. چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے. جاگ بنا دودھ نہ ہی جمدے بھاویں لال ہون کڑ کے. وہ جاگ کھٹا جڑا ہے نا دہی بناون واسطے وہ کھٹا جاگ وہ تھوڑی جی ہوندی ہے. وہ جاگ کتھوں لگنی وہ تیرے ماں باپ کو وہ تیرے ماں باپ کو لگنی ہے. ماں باپ تو بغیر تینوں کسی نے پیر نے بھی کوئی تینوں جاگ لگنی. میں پیراں دی اولاد 11ویں پشت وچ تے مینوں آپ تے بھی یقین کوئی نہیں ہے تو میں کہ مرید تاں نہیں کردا. مینوں اجازت ہے 14 سال 15 ہو گئے مینوں اجازت میں مرید نہیں کردا. اپنا تے بھار چکیندا نہیں تے لوکاں دے بھار چکدے پھرو. ہاں سیدھی جی گل ہے اپنا تے بھار چکیندا نہیں. اگر قبر وچ میں اپنا حساب دے سکدا تے لوکاں دا دے سکدا. لوکاں تے ہوندے نے بھج کے بڑے لتاں نوں پیر جی انج لگدے نے پیر نوں چک کے تے کانڈ پرنے مارنا ہے. تو پیر اے نہیں آندا کہ میرے ہاتھ نہ چم جا رب دے در تے سیدھے جا. میرے ہاتھ نہ چم جا ماں پیو دے ہاتھ چم. وہ پیر اے نہیں آندا کیوں انہوں پتہ ہے میری روٹی روزی دا مسئلہ ہے. میرے دانے بند ہو جانے میرا لنگر میں جمائی دا بند ہو جانا. مینوں یہ جڑے ہاتھ چمدا پیا نا یہ ہاتھ میرے چمینے بند ہو جانے نے. میں حق دی گل کیتی تھی حق دی گل ہے بھائی. مینوں کسے پیر دے نال جڑا شریعت دے مطابق تو میرے سر دا تاج ہے. جڑا پیر شریعت دے مطابق ہے میرے مصطفیٰ دی شریعت دا متبع پیروکار ہے وہ میرے سر دا تاج ہے. تے جڑے میرے مصطفیٰ دی شریعت دا منکر ہے پھر میں بھی اوندا منکر. بے شک سبحان اللہ. پیر دا مطلب رہنما ہے. پیر دا مطلب کی ہے رہنما ہے. کہ پیر دے کول جنت دی گارنٹی کوئی نہیں کہ ہے کسی کول کوئی کسی دا پیر کسی نے پیر نہ دتی ہوئے. گل پیر تو میں اپنے گھر تے گل لے آ رہا کسی نے پیر نے گارنٹی دتی ہوئے
کہ آ تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی. آج کل تے اللہ ماشاءاللہ وہ کئی علاقے جو وہ میں نمازاں پڑھ چھوڑیاں نے، تینوں پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. وہ جاہل وہ شریعت دا دین دا قرآن دا منکر ہے، وہ پیر نہیں ہے گا. 10-12 مندریاں پا لیاں، لمبیاں لمبی لٹا رکھ لیاں، چولا پا لیا، نال 2-4 نوکر چاکر رکھ لے تو ٹر پیا جی. ہاں جی بابے دے دانے دو، بابے دے لنگر دے دانے. بابا جیڑا آپ لوگاں کول منگدا پھردا انہیں مرید نوں کی دینا ہے؟ جیڑا بابا آپ چھمائی دے دانے لوگاں کول اکٹھے کردا پھردا ہے انہیں مریداں نوں کی دینا ہے؟ وہ پھر وہ بھڑا مرید ہوتے ہیں. بابا جی دعا کرو، بابا جی دعا کرو کاروبار. وہ بابے دا کاروبار تے تو چلایا تے بابا کی تو چلایا. وہ فکر دی گل بابے دا کاروبار تے تیری جہالت تے چلیا نا، تیری دین دوری تے چلیا ہے نا. بابے دا کاروبار، بابے دا بنگلہ، بابے دی کوٹھی تے تیری بے دینی تے چلیا ہے نا. تو دین پڑھے ہوندا تے تینوں بابے دے کول لوڑ نہیں ہوندی، اما ابے دے کول سب کچھ تینوں بابے دے کول نہیں جان دی لوڑ ہے. تیرے گھر کائنات دا سب تو بڑا نبی پاک دی ذات تو بعد صحابہ 5 تن تو بعد سب تو بڑے پیر جڑا وہ تیرے گھر تیرے ماں پیو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی عام بندے دی گل نہیں ہے. آخری حدیث پاک میں کنی باری آگ چھوڑیا گا، گل ختم کرنے. آخری حدیث پاک جنت دی گل آئی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. تیری جنت جڑی ہو تیری ماں دی خدمت میں پاوے 20 سال پیر دی چاکری کر تینوں کچھ نہیں لبنا. انہیں اپنی لین سیدھی کرنی، انہیں اپنی گڈی سیدھی کرنی، انہیں اپنا کاروبار سیدھا کرنا ہے. تو پیراں کو لیں نہ ڈریا کرو، ڈرنا ہے تو خدا کو ڈرو. پیر بد دعا دے سی میں کہ ہو سی نا، پیر کچھ نہیں ہے گا. جڑا پیر آپ اپنی روٹی کما کے کھا نہیں سکتا انہیں بد دعا تینوں کہہ دینی. وہ بد دعا پیر تو بد دعا دیندا ہی نہیں ہے. سمجھو میری گل. جڑا پیر ہوتا ہے نا پیر، وہ بد دعا نہیں دیندا. ماں باپ اولاد جتنی مرضی نکمی ہو جائے نا، جتنی مرضی اولاد نکمی ہو جائے تو ماں باپ انہوں بد دعا نہیں دیتا. گلاں بڑیاں گلاں نے یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی موقع ملا تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کرے گلاں کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان چ رکھے. یہ جڑی گلاں تساں نوں چنگیاں لگیاں نے اللہ تعالیٰ مینوں تے تھانوں سب نوں اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے کاروباری دنیا تو اے لنڈے بچے، اے جڑے نے شرابی زانی بدکار، اے ٹھپے لا لا کے لوگاں دا ایمان تے لوگاں دا دین تے لوگاں دی عزتاں خراب کرنے والے جدوں اسی انہاں کول جاواں گے نہیں، جدوں انہاں کول جاواں گے نہیں تو پھر انہاں دے کاروبار بند ہو جاوے گا. تے جدوں اسی 5 ٹائم رب دے گھر مسجد وچ جان اے نہ سمجھو کہ مولوی صاحب کے نے اے کہندے کی پن اللہ اکبر. انعام کدا لیندے پن بلاوندے کدے پن. تے نماز پڑھ کے آ کے تے ماں باپ دی چہرے دی زیارت کرو، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 10 باری کرے، آقا نے فرمایا 10 باری. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر دیہاڑی دے وچ 100 باری کوئی ماں باپ دا چہرہ تکے، انہیں تو 100 باری گل کی. میرے مصطفیٰ کریم لجپال آقا نے فرمایا اللہ دے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں، جو جنی باری دیکھے گا اللہ کریم اونی باری مقبول حج عمرے دا ثواب عطا فرمائے. آمین وما علینا الا